صفحہ نمبر 24 آیت نمبر 183 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ آپ لوگوں سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں۔ ایام معدودات، یہ گنے ہوئے ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو آپ لوگوں میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ پھر دوسرے دنوں میں وہ روزے قضا لائے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا کے روزہ نہ رکھے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جس کسی نے نفلی روزے رکھے ثواب کی نیت سے تو وہ بہت اچھا کام ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ لوگ جانتے ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں روزوں کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبور، تورات، انجیل، کسی بھی کتاب میں اس امت کو اے ایمان والوں کے الفاظ سے نہیں پکارا۔ یہ صرف اسی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ ان کو فرما رہے ہیں اے ایمان والو۔ گویا کہ اللہ کو اس امت سے خصوصی شفقت ہے، محبت ہے، اور ساتھ روزوں کا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ بعض امتوں میں کلام کا روزہ ہوتا تھا، صبح سے شام تک باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، باتیں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی بعض امتوں میں رہا، اور اس امت کے ابتدائی روزوں کا انداز الگ تھا۔ سب سے پہلے اس امت پہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ ایام 20 ہر اسلامی مہینے کی وہ 12ویں، 13ویں، 14ویں تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں، ان کے روزے فرض تھے۔ بعد میں وہ فرضیت ساقط ہو گئی، اور رمضان المبارک کا حکم آیا۔ ابتدا میں یہ بھی تھا کہ شام کو جیسی آدمی روزہ کھول دیتا تھا تو جب تک جاگا رہتا تھا تو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، جیسے ہی سو گیا سونے کے بعد جب بھی اٹھا تو کھانے کی پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ رمضان میں بھی دن بھر کام کرتے تھے، تو بھوکے پیاسے گھر تشریف لائے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر ایسی تکے ہارے بیٹھ گئے، وہ سر لگا کے سو گئے۔ روایت میں اس کی گھر والی جیسی یہ نماز سے فارغ ہوئے تو قریب میں اپنی پڑوسن کے ہاں گئی کہ ان سے کوئی دودھ وغیرہ لے آؤں۔
شوہر بھوکا پیاسا ہے، تو وہ آ کے جب انہوں نے دیکھا تو سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے تھے، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگی کہ اب کل شام تک پھر میرے خاوند کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبریل امین آئے اور حکم کی تبدیلی کا اعلان ہوا کہ بس شام سے لے کے صبح کی اذان تک وہ طلوع فجر یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے کوئی سوئے چاہے کوئی جاگے۔ ابتدائی اسلام میں یہ بھی تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو صاحب حیثیت لوگ تھے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جب مکمل رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو یہ حکم بڑا بھاری محسوس ہوا، تو ابتدا میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو صاحب وسعت لوگ ہیں تو وہ یہ کریں کہ روزہ اگر نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھلانا ہوگا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ آیت تلاوتاً تو ہے، لیکن اس تلاوت کا یہ حصہ جو ابھی میں نے تلاوت کیا یہ منسوخ ہے، ابھی یہ اجازت نہیں ہے۔ ابھی یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، اور اس وقت یہ گنجائش ان لوگوں کو تھی جو روزہ رکھ سکتے تھے۔ جو آدمی بیمار ہو اس کو یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ مسافر ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ مسافر کون ہے؟ جو رمضان میں 78 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور روانہ بھی ہو جائے تو یہ سفر ہے۔ یہ اگر روزہ نہ رکھے، چاہے گھر سے آج کل ایئر لائن میں یا ٹرانسپورٹ میں زیادہ سہولت موجود ہے گرمی کی کثرت کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو نہ رکھیں، ہاں اگر رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ رہا مریض کا مسئلہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں، رمضان میں بعض لوگ بیمار ہو کے ان کو ڈاکٹر ہدایت دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو، روزہ توڑ دو ورنہ آپ کی صحت کو خطرہ ہے۔ وہ ڈٹا رہتا ہے، نہیں جی بس میں روزہ تو نہیں توڑوں گا چاہے مر جاؤں۔ یہ فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر اسی حالت میں جبکہ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ روزہ توڑ دو ورنہ آپ کا مرض بڑھ رہا ہے یا آپ کی صحت کو خطرہ ہے، یہ روزہ نہیں توڑ رہا، اسی دوران اگر یہ آدمی مر گیا تو یہ گناہگار مرا ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، پھر بھی یہ شریعت کے حکم کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اس بارے میں بھی خیال رکھا جائے۔ روزہ ایک مقبول عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا دوزخ سے اتنا دور ہو گیا جتنا فاصلہ ایک کوا بچہ دے، اور کوے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑان شروع کرے، اور جب تک اس کی زندگی رہے کوے کا بچہ اڑتا رہے، زندگی پوری ہو جائے، موت کا وقت آ جائے تو گر جائے۔ جتنا فاصلہ اس کوے نے طے کیا اتنا یہ دوزخ سے دور ہوگا ایک نفلی روزہ رکھنے کے ثواب کے عوض۔ اور پھر محدثین نے لکھا ہے کہ کوے کا اعتدالی عمر 500 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال ہوا کرتی ہے۔ کوے کا عام عمر یعنی 500 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر 1000 برس ہوا کرتی ہے۔ اتنا آدمی دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج روزہ رکھا تھا۔
پھر ارشاد فرمایا صحابہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک بندے کی بیمار پرسی کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ لوگوں میں آج کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مسلمان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جس مسلمان نے ان 4 اعمال کو ایک دن میں جمع کیا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو جن سے ہو سکے کبھی یہ بھی کیا کریں 4 اعمال، بلکہ شہر میں تو بڑا شہر ہے، جنازے ہوتے رہتے ہیں، یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، تو 4 اعمال کو کبھی جمع کیا جائے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ حدیث ہمارے گھر میں عورتوں نے سنی ہے، تو عورتیں کہتی ہیں ہم تو جنازے میں نہیں جا سکتی، ہم کیا کریں گی، ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں کیسے جنت ملے گی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ان کے لیے یہ ہے کہ جہاں فوت کی ہوئی ہے اس جہاں یعنی کوئی عورت وفات پا گئی جا کے وہاں حاضری دے اور ان کو تسلی دے، ان کو انشاءاللہ رب کائنات سے امید ہے کہ اس حدیث پہ جو مقررہ ثواب یعنی جنت ہے وہ عنایت فرمائیں گے۔ یا دوسری صورت وہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جب عورتیں جاتی ہیں تو وہاں جنازے میں شرکت کرتی ہیں عورتیں۔ وہ سلسلہ تو بند ہو گیا، حرم یاد آتا ہے۔ کل مجھے درس کے بعد کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حج کی اس سال حج کے منسوخ کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا جب ہمارا کعبہ بند ہو گیا اور حج کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یاد رکھنا اب امت کی خیر نہیں ہے۔ توبے سے کام لینا پڑے گا، رونے سے کام لینا پڑے گا، قرآن کی کثرت تلاوت سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کی۔ آج صبح میں وہ ایک مسجد میں ہم نے وہ قنوت نازلہ پڑھایا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کعبہ بھی یتیم ہو گیا۔ ایک ساتھی ایسے رونے لگا، سفید رشتہ مسلسل رو رہا تھا، کعبہ یتیم ہو گیا۔ کعبے کے خلاف پہ تو جگہ نہیں ملتی تھی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو حجر اسود تو دن رات کو نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال اللہ کی طرف توجہ، یا اللہ گناہ گار ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ حساب کا معاملہ نہ فرما، معاملہ حساب کا ہوا ہم اپنا راستہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ لوگوں سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں۔ ایام معدودات، یہ مختص ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آپ لوگوں میں سے بیمار ہوا یا سفر میں رہا تو وہ دوسرے ایام میں روزے پورے کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا کے روزہ نہ رکھے۔ یہ ابتداء اسلام پہ معمول ہے، ابھی یہ گنجائش نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو نفلی روزے رکھے تو یہ بہت خیر کا کام ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر آپ لوگ روزہ رکھو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو۔
یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما یا اللہ، حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، تب امت بن گئی، تب آپ راضی ہو گئے۔ بارش بھی ہو رہی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری دعا ہے کہ یہ موذی امراض سے مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، کافروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہ غریب ملک ہے، عوام غریب ہیں یا اللہ، بارشیں اور کچے گھر اور دوسری سمت کاروبار کے ذرائع بند، لوگ پریشان ہیں یا اللہ، کرم فرما، فضل فرما، ہم آپ ہی کے بندے ہیں یا اللہ، ہم اور کہاں جائیں، کس سے مانگے یا اللہ، آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ، ہماری حالت پہ رحم فرما یا اللہ، ہماری خطاؤں کی طرف نگاہ فرما یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں درگزر فرما یا اللہ، اور کوئی در نہیں، آپ ہی سے مانگیں گے، چاہے آج قبول کرتے ہو، چاہے کل، چاہے مہینے بعد، چاہے سال بعد یا اللہ۔ یا اللہ حج کی ادائیگی کے فیصلہ فرما، ہمیں توفیق عنایت فرما، رمضان میں حرمین شریفین کو آباد فرما یا اللہ، اعتکاف والوں پہ آباد فرما یا اللہ، کعبہ یتیم ہو گیا، اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما یا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرم